سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ اعظم خان کا بیان پڑھ دیں، سازش کہاں پر کی گئی ہے۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ FIR 15 اگست 2023 کی ہے اور 16 اگست کو اعظم خان نے بیان دیا۔ اعظم خان وعدہ معاف گواہ نہیں بنے، ان کا اسٹیٹس پتہ نہیں کیا ہے، وہ 161 کا بیان دیتا ہے اور پھر مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان ریکارڈ کرواتا ہے۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ سائفر آج بھی دفتر خارجہ میں ہے اور ٹرانسلیشن میسج عمران خان کو گیا، 2 مرتبہ ڈیمارچ کیا گیا، یا وہ غلط ہیں یا جو 127 دن سے جیل میں بند ہیں وہ غلط ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر سائفر میں کچھ نہیں تھا اور پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں تھی تو پھر ڈیمارچ کیوں کیا گیا 2 بار، ایک بار عمران خان کے دور میں اور پھر دوبارہ جب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوا انہوں نے بھی اس کو یہ تو نہیں کہا کہ جو ہے کوئی ایسی مداخلت نہیں تھی یا سائفر نہیں تھا یا یہ زبان استعمال نہیں کی گئی تھی۔ سردار طارق مسعود کا سلمان صفدر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ضمانت کی گراؤنڈ بتائیں، پہلے دن بھی کہا تھا کہ سیاسی لحاظ سے کیس نہ لڑیں۔ اس موقع پر جو ہے وہ وقفہ ہوا 11:20 پر اور دوبارہ 12:10 پر ججز آئے، تو اس کے بعد سلمان صفدر صاحب کا کہنا تھا کہ 11 اپریل 2022 کو عمران خان نے وزارت عظمیٰ چھوڑ دی تھی، 30 سپٹمبر 2022 کو 169 روز بعد بتایا گیا کہ سائفر کی کاپی لاپتہ ہے، عمران خان سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی۔ درخواست گزار کی عمر، عمران خان کی عمر 71 سال ہے، وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، میں توقع کرتا ہوں کہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا جائے گا، یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا کیس ہے۔ عمران خان کی اسلام آباد میں درج 40 فوجداری کیسز میں درخواست ضمانت منظور ہو گئی ہے، یہ تاریخ میں سب سے بڑا سیاسی انتقام ہے۔ عمران خان کو ایک کے بعد ایک کیس میں پھنسایا گیا ہے، ہمارے کیس لاہور اور اسلام آباد میں سنے گئے، تاہم آج تک فیصلہ نہیں آیا۔ عمران خان ریاست کو دشمن نہیں، یا امریکہ کو کیا جانے والا ڈیمارچ غلط ہے یا کیس غلط ہے۔ اس دوران پھر وہ سارا ہے نیاز اللہ نیازی صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے بھی کچھ اسسٹ کیا، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل محمد علی بخاری جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو میرے موکل ہیں یعنی شاہ محمود قریشی، وہ 19 اگست کو ان کو گرفتار کیا گیا، 10 روزہ ریمانڈ پر ان کو رکھا گیا اور کوئی ریکوری نہیں ہوئی، جبکہ راجہ رضوان عباسی کا کہنا تھا جو FI کے پراسیکیوٹر ہیں کہ 2 دسمبر کو ٹرائل کورٹ نے جیل میں دوبارہ ٹرائل کا آغاز کیا ہے، پہلی کارروائی ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دی تھی، 13 دسمبر کو 5 الزامات کے تحت نئی فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ جسٹس اطہر ملا کا کہنا تھا کہ یہ بتائیں کہ اوریجنل سائفر کی کتنی کاپیاں سفیر بھجواتا ہے، کن رولز کے تحت کاپیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور واپس لی جاتی ہیں۔ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ رولز بھی کیا سیکرٹ ہیں، یہ رولز کس نے بنائے ہیں، رولز تو سیکرٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ بتایا گیا کہ یہ سیکرٹ ہیں رولز جو سائفر سے متعلق ہیں، اس لیے یہ لائبریری میں نہیں ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رول ہی سیکرٹ ہوں۔ جسٹس اطہر ملا کا کہنا تھا کہ جس طرح سے ٹرائل چلا رہے ہیں اور FIR کی ہے، آپ نے تو اپنے رولز کی خود خلاف ورزی کی ہے۔ سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ سائفر پہلے جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اور اس کے پھر وہ نوٹس تیار ہوتے ہیں، وہ ساری چیز ہوتی ہے۔ راجہ رضوان عباسی کا کہنا تھا کہ جو پلین ٹرانسکرپٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے اسے سائفر کہتے ہیں۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ سائفر کا مطلب کوڈڈ ہے، جو ڈی کوڈ کر کے کاپیاں بنائیں وہ سائفر تو نہیں ہے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ واشنگٹن سے چلے آنے والا جو سائفر ہے وہ تو ڈی کوڈ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ظاہر ہے اس کے نوٹس بنائے جاتے ہیں اور وہ بھجوائے جاتے ہیں۔ جسٹس اطہر ملا کا کہنا تھا کہ کیا سیکرٹری خارجہ نے وزیر اعظم کو بتایا کہ اس کو کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرنا، حکومتیں ہٹ جاتی ہیں تو پھر وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ سائفر اوریجنل کس کے نام ہوتا ہے، یہ ساری کہانی ہے۔ جسٹس اطہر ملا نے وہ کہتے ہیں کہ ساری کہانی اسی میں ہے کہ بتائیں کہ وہ ہوتا کس کے نام ہے، وہ بھیجا کس کو جاتا ہے۔ عمران خان یہی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم میں تھا تو کس کو بھیج رہے تھے، وہ کس کو دھمکی دے رہے تھے کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ سائفر اوریجنل کس کے نام ہوتا ہے۔ جسٹس اطہر ملا نے سوال کیا کہ کیا تحقیقاتی افسر نے یہ چیز کسی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ کیا ان ہدایات کا ذکر انکوائری رپورٹ میں ہے، اگر انکوائری رپورٹ نہیں لائے تو کیوں نہیں لائے۔ سردار طارق مسعود نے سوال کیا کہ کس نے انکوائری کی۔ اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ کتنا عرصہ وزیر اعظم سائفر اپنے پاس رکھ سکتا ہے، کیا اس کو واپس کرنا ہے۔ اس پر FIA کے تفتیشی افسر نے بتایا کہ واپس کرنا ہوتا ہے، وقت مقرر نہیں۔ 5 کاپیاں بنائی تھیں جن میں 4 واپس آ گئیں، وہ ضائع کر دیں گی، جبکہ عمران خان کے پاس موجود کاپی واپس نہیں آئی اور انہوں نے خود انٹرویو میں تسلیم کیا کہ ان کی کاپی گم ہو گئی ہے۔ سردار طارق مسعود نے سوال کیا کہ کیا اعظم خان نے 164 کے بیان حلف کے تحت دیا ہے یا بغیر حلف کے دیا ہے۔ اس پر راجہ رضوان عباسی نے بتایا کہ حلف پر دیا ہے۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ پہلا بیان اس وقت ہوا جب وہ ملزم
تھا اور گواہ کا بیان تو حلف پر ہوتا ہے۔ اعظم خان اغوا ہوا اور 2 ماہ بعد واپس آیا، کیا اس کی کوئی تفتیشی نے تفتیش کی کہ وہ 2 ماہ کہاں تھا؟ جسٹس اطہر ملا نے ریمارکس دیے کہ اعظم خان نے شمالی علاقوں کی سیر کی۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ 164 اور 161 کے بیان پر بھروسہ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، تو یہ تو اس وقت ریکارڈ ہوئے جب وہ ظاہر ہے آ گئے تھے، جب وہ غائب تھے۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف نے کیوں نہیں کہا کہ وزیراعظم کو بھیجی گئی سائفر کاپی گم ہو گئی ہے؟ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ماشاءاللہ فیصلہ ہی کر دیا ہے، خالی رسی دینے والی بات ہے، یعنی انہوں نے فیصلہ تو سنا دیا عمران خان کے خلاف، صاحب موت کے پاس رسی ڈالنی ہے بس۔ جسٹس سید منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ کس طرح سائفر جو ہے وہ پاکستان کے دشمن ممالک کی طرف سے استعمال ہوگا؟ پہلے ہم قانون کی وضاحت ہی نہیں کر رہے، کس باہر کے ملک کو فائدہ ہو گیا اس خفیہ معلومات سے؟ اطہر ملا صاحب نے سوال کیا کہ سہیل محمود کب تک سیکرٹری خارجہ رہے؟ یہ بتائیں کہ جو ملزمان ہیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی وہ اہم رہنما ہیں، 8 فروری کو الیکشن ہیں، آپ 1970 آپ جو ہے وہ 1970 2018 اور 1970 کو دہرانا چاہتے ہیں؟ کیا نگران حکومت نے ضمانت کی مخالفت کرنے کا کہا ہے؟ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ اگر باہر آ جائیں تو کیا وہ دوبارہ یہ جرم کریں گے اور مفرور بنیں گے؟ مجھے سائفر کے مطلب کا پتہ ہے، یہ الیکشن کا معاملہ ہے، اگر ضمانت دے دی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ عدالت لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی محافظ ہے، ابھی سزا نہیں ہوئی، ہم انہیں معصوم ہی تصور کریں گے کہ سزا تو ہوئی نہیں ہے تو ابھی انہیں انوسنٹ اب تصور کریں گے، معصوم تصور کریں گے۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اسد مجید خان تو مین بندہ تھا جس نے سائبر بھیجا تھا۔ جسٹس اطہر ملا کا کہنا تھا کہ حسین شہید سہروردی سے لے کر کتنے وزیر اعظم گزرے، کسی کو پھانسی لگا دی گئی تو کسی کو باہر کر دیا گیا، اس سے پاکستان کا امیج کیا باہر خراب نہیں ہوا؟ سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ یہ مزید انکوائری کا کیس ہے، کیا اس میں نیب قانون کی طرح لکھا ہے کہ ضمانت نہیں دی جا سکتی؟ اس پر راجہ رضوان عباسی نے کہا کہ یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ ضمانت نہیں دینی۔ سردار طارق مسعود صاحب کا کہنا تھا کہ 10 سال سے کم سزا والے الزامات پر ضمانت ہو سکتی ہے، جبکہ رضوان عباسی کا کہنا تھا کہ کیس میں ضمانت نہیں بنتی۔ سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں بیٹھ کر انسانی حقوق پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے؟ ہمارا دائرہ اختیار تو آئین کے آرٹیکل 186 اور 187 میں بھی ہے، جس میں سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جناب سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ عمران خان کا جرم 5A میں آتا ہے، B, C یا D میں آتا ہے، غیر ملکی طاقتوں کے کس طرح مفاد میں یہ جاتا ہے؟ اعظم خان جو کہہ رہا ہے وہ 2 ماہ غائب ہونے کے بعد کہہ رہا ہے، جو میٹھا میٹھا ہے وہ رکھ لیں، جو کھٹا کھٹا ہے وہ پھینک دیں۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ نے 80 صفحے لکھ کر بھیجے ہیں، کیا وہ میرٹ پر نہیں ہے؟ اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ سنایا اور 10 لاکھ کے مچلقوں کے عوض ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ حکم میں امتناع ہوا، اس کے بعد وہ ختم ہوا اور اس کے بعد ملزمان نے انکوائری جوائن کی۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ 7 مارچ 2022 کو سائفر آیا تھا، 4 ملزمان FIR میں شامل ہیں، 2 کا ٹرائل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اسد عمر کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہو گئی ہے، جبکہ سابق پرنسپل سیکرٹری محمد اعظم خان کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کی گرفتاری درکار نہیں۔ اعظم خان پر سائفر کے منٹس کو مینیپولیٹ کرنے کا الزام ہے۔ FIA نے جلد بازی میں FIR درج کر کے تحقیقات کی۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ مین بندے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ضمانت نہیں بنتی۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ اس کا کوئی گواہ نہیں اور اعظم خان خود اس کا گواہ بنتا ہے اور 161 کا بیان ریکارڈ کرواتا ہے۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ یہ سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنانے کا کیس ہے۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے انکوائری کی منظوری دی۔ سردار طارق مسعود کا سلمان صفدر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فوجداری کیس کے حوالے سے بات کریں اور سیاسی باتیں نہ کریں۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کے خلاف سائفر کیس چلایا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا سلمان صفدر صاحب نے کہ کیس ہی سیاسی ہے تو سیاسی بات کیسے نہ کروں۔ جسٹس اطہر ملا کا کہنا تھا کہ سائفر انتہائی حساس اور کوڈڈ دستاویز ہے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ ایک سائفر آتا ہے، ایک خفیہ کوڈ سسٹم ہے، دنیا میں مختلف کوڈنگ سسٹم ہے، ہم کون سے استعمال کرتے ہیں؟ ہم اپیل نہیں سن رہے، کوئی آبزرویشن دے کر ٹرائل متاثر نہیں کرنا چاہتے۔ سائفر خفیہ کوڈ ہے یا دستاویز ہے؟ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ خفیہ کوڈ اور پاسورڈ میرے پاس کبھی یعنی عمران خان کے پاس کبھی آیا ہی نہیں۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ سائفر کوڈڈ دستاویز ہے۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہیں سیکرٹ جو ہے وہ عمران خان نے جو سیکرٹ باتیں تھیں وہ کہیں بھی نہیں بتائیں۔ جسٹس اطہر ملا کا کہنا تھا کہ سفیر ملاقاتیں کر کے اپنی رائے کوڈڈ شکل میں پاکستان بھجواتے ہیں، سیکرٹری خارجہ حکومت کو دیتے ہیں، یہ یقیناً حساس دستاویز ہے، دفتر خارجہ کسی کو یہ دستاویز نہیں دے سکتا، وزیر اعظم کو بھی نہیں دے سکتا، یعنی جو سائفر آئے گا وہ وزارت خارجہ میں رہے گا، وہ باہر آ ہی نہیں سکتا،
اس کی ٹرانسلیشن، اس کی منٹس، یہ چیزیں باہر آ سکتی ہیں، سائفر باہر نہیں آ سکتا وزارت خارجہ سے باہر۔ بیرسٹر سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ امریکہ میں متعین پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے ہائی ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ کے طور پر سائفر بھجوایا۔ سید منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ سائفر کس کی ٹیبل کو ہٹ کرتا ہے۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم، صدر، آرمی چیف اور ISA کے پاس سائفر جاتا ہے، یعنی وہ سائفر کے جو بھی نوٹس اور جو بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے وہ بھیجا جاتا ہے۔ سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے پاس سائفر کی انفارمیشن تو پہنچی ہے، وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ سائفر آن ایئر تو کیا گیا، وہ جو عمران خان صاحب نے لہرایا تھا اس کی ذکر کریں۔ جیسے سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ عوام کو کمیونیکیٹ کیا گیا، کیا 27 تاریخ والا جلسہ تھا جس میں سائفر کے حوالے سے بتایا گیا تھا۔ جسٹس اطہر ملا کا کہنا تھا کہ سائفر سفیر نے سیکرٹری خارجہ کو کوڈڈ فارم میں بھیجا ہے، یہ صرف فورن آفس میں ہوتا ہے، اگر وہاں سے باہر آ گیا ہے تو انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ 125 دنوں سے شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں۔ جسٹس اطہر ملا کا کہنا تھا کہ عوام کے سامنے اس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی، یعنی سائفر سے متعلق اس میں جو انفارمیشن ہے نہیں بات کی جا سکتی، بہتر ہوگا کہ ہم کوئی آبزرویشن نہ دیں، یہ ٹرائل کو متاثر کر سکتی ہے۔ سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ کو اس حوالے سے پتہ تھا، اس لیے اس نے عمران خان سے کہا کہ تم جانو تمہارا کام جانے۔ شاہ محمود قریشی بچ گیا اور عمران خان کو کہہ دیا کہ تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس جو امانت ہے وہ میں عمران خان کے حوالے کرتا ہوں، اس پہ سردار طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو تو شاہ محمود قریشی نے اپنی جان چھڑوا لی اور عمران خان کو پھنسا دیا۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ پراسیکیوشن کہہ رہی ہے کہ عوام کو سماعت میں نہ آنے دیا جائے اور ان کیمرہ سماعت ہو۔ جسٹس اطہر ملا کا کہنا تھا کہ ٹرائل زیر التوا ہے اور تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں، عمران خان کو حراست میں رکھنا کیوں ضروری ہے۔